بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں سورۃ الحج کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ سورۃ الحج ایسی سورت ہے جو مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، یعنی اس کے نزول کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی اور اخیر میں اس کی تکمیل مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ بہرحال یہ 22ویں نمبر کی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 103 نمبر کی سورت ہے، 10 رکوع ہے اور 78 آیات ہے اس میں۔ اب جب یہ مکہ مکرمہ سے نازل ہونا شروع ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس میں مکی مضامین ضرور ہوں گے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان اس میں ضرور ہوگا۔ چنانچہ سورت کی ابتدا ہی ہوتی ہے قیامت کے ہولناک منظر کشی کے ساتھ اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے، اور پھر مدینہ منورہ کی جو صورتوں کی خصوصیات ہوتی ہے، یعنی اس میں احکامات کا بیان ہوتا ہے۔ چنانچہ اس میں ایک بڑے حکم کا بیان ہے، اور وہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے صبر کرنے کا حکم تھا، اور کسی بھی طرح سے ظلم کے خلاف بھی رد عمل کرنا اور ریئیکشن کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دے دی مسلمانوں کو، یعنی اگر وہ چاہیں تو اپنے دفاع میں یا اقدام میں ریئیکشن کر سکتے ہیں اور مقابلہ کر سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں ان سے لڑائی کرنے کی اجازت اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اور جہاد کا کیا مفہوم ہوتا ہے اس سے متعلق انشاءاللہ ہم وہیں پر بات کریں گے۔ اور چونکہ اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے حج کی ابتدا ہوئی تھی تو لہٰذا حج کا بھی بیان اس میں موجود ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الحج ہے۔ تو آئیے اس صورت کی تفصیلات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا زلزلہ بڑی زبردست چیز ہے۔ آگے پھر جو ہے وہ کیسا قیامت کا زلزلہ ہوگا اور اس دن لوگوں کا حال کیا ہوگا، اس کو قرآن نے جو بیان کیا ہے، واقعی اگر ہم اس میں غور کریں گے تو دل دہل جاتا ہے اور اس وقت کی ایک منظر کشی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تمہیں نظر آ جائے گا کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول جائے گی، اپنا چھوٹا سا معصوم بچہ۔ ظاہر ہے کہ ساری دنیا کسی نہ کسی کو بھول سکتی ہے، لیکن دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے ایسا ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن قیامت کا جب زلزلہ آئے گا تو دودھ پلانے والی عورت اور ماں بھی اپنے بچے کو بھول جائیں گی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور یہ کہ ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی۔ ایک عورت حاملہ ہوگی لیکن قیامت کے زلزلے کی ایسی دہشت ہوگی اور ایسا خطرناک اس کا اثر ہوگا کہ حاملہ عورت اپنے بچے کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور اے مخاطب تو لوگوں کو دیکھے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، بدحواس ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں لیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے بدحواس ہوں گے اور ایسے دہشت میں ہوں گے جیسے کہ آدمی نشے کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بھی سجھائی نہیں دیتی ہے اور آس پاس کا بھی اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی قیامت کا جب منظر قائم ہوگا تو اس وقت میں آدمی کو اپنی ذات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، چہ جائے کہ وہ کسی اور کی فکر کر سکے، ایسا ناممکنات میں سے ہے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو لہٰذا جب ایسا دن آنے والا ہے تو اس دن کا انکار کرنا یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ اور پھر یہ کہ آدمی توحید کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں جھگڑا کرے اور اس کا انکار کرے،
یہ تو اور زیادہ بری بات ہے۔ اسی وجہ سے آگے آیت نمبر 3 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں اور اس سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں کہ جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے سلسلے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کائنات میں غور کر کے خود پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والی ذات ہے، اور وہ بنانے والی ذات اکیلی ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، یہ خود بھی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا اور آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کو بتلایا ہے کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو کہ فإنا خلقناکم من تراب، کہ ہم نے تو تمہیں مٹی سے پیدا کر دیا ہے، یعنی پہلے ہم نے مٹی سے تمہیں پیدا کر چکے ہیں، ثم من نطفہ، پھر اس کے بعد نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقہ، اور پھر اس کے بعد جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ مخلقہ وغیر مخلقہ، اور پھر یہ کہ گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کو کھول دیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ماں کے پیٹ میں ایک انسان کی پرورش کرتے ہیں کہ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی پروگرس آگے بڑھتی ہے اور ایک کامل انسان بن کر پیدا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نقص باقی رہتا ہے، کوئی کمی باقی رہتی ہے، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کے کان نہیں، یا پھر یہ کہ مختلف الگ الگ طریقوں کے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کی اپنی ذاتی کمی نہیں ہے، اور اسی طرح یہ کمی اللہ کے خزانوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے پروڈکٹس بنانے والی کمپنیاں بھی جب کبھی مارکیٹ میں ان کا را مٹیریل کم پڑ جاتا ہے تو اعلان کرتی ہے کہ ہم جو ہے آؤٹ آف سٹاک ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس پروڈکشن نہیں ہے، وہ اعلان کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ بتاتے ہیں کہ بعض مرتبہ غیر مکمل بچہ پیدا ہوتا ہے تاکہ ہم تمہاری حقیقت کھول کر تمہیں بتا سکے کہ انسان کی کیا حقیقت ہے اور اندر کا اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا ہے۔ اس چیز کو بتانے کے لیے بعض مرتبہ اس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کے بچے اگر پیدا ہو جائیں تو اس میں نہ ان بچوں پر کوئی الزام ہے، کوئی دوش ہے، نہ ان کے والدین کی کوئی کمی ہے، نہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے۔ ہاں البتہ وہ ان کے والدین کے لیے آزمائش ہے۔ اگر جو ہے وہ ان بچوں کی کمیوں کے باوجود ان کی اگر خدمت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کی برکت سے پتہ نہیں کہ وہ ان درجات تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک شاید یہ اپنے اعمال کی بدولت بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے یہاں پر اس طرح کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو مایوس اور غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی آزمائش سمجھتے ہوئے اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ بہرحال آگے فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ، یعنی جوانی تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ڈھل جاتی ہے اور جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے اور اسی کے بعد انسان کی موت آ جاتی ہے۔ تو کوئی جوانی میں چلے جاتا ہے، کوئی ادھیڑ عمری میں چلے جاتا ہے، اور وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بدترین عمر تک لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی انتہائی بڑھاپے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی جب آدمی سٹھیانے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سگے
اور اپنی سگی اولاد کی پہچان کو بھی کھو دیتا ہے اور ان کو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے قدرت کے کرشمے ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتے ہیں۔ تو جب ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں اور اس حد تک انسان کو پہنچا سکتے ہیں، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے میں اللہ کے لیے کون سا بڑا مشکل کام ہے۔ دوسری ایک دلیل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، تو پھر وہ حرکت کرتی ہے، یعنی لہلہانے لگتی ہے، اور پھر اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے اناج کی، غلے کی، گھاس پھوس کی، اور ہر قسم کی خوشنما چیزیں وہ اگاتی ہے۔ چنانچہ ایسے پھول نظر آتے ہیں، ایسے پھل نظر آتے ہیں کہ آدمی دیکھتا ہی رہ جائے اور جو ہے اس کی نظریں اس سے نہیں بھرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد گویا کہ مردہ زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ زندہ کر سکتے ہیں، تو پھر اسی زمین سے بنائے ہوئے انسان کو اگر وہ مردہ ہو چکا ہے تو دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے عقلی دلیلیں دے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کو اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت فرمایا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی کا وجود برحق ہے اور وہی بے جان میں جان ڈالتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور پھر دوبارہ وہی بات ارشاد فرمائی کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت ضرور بضرور آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ قبروں سے دوبارہ انسانوں کو اٹھائیں گے۔ ان سب دلائل کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے سلسلے میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ اس سلسلے میں کوئی علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی روشنی والی کتاب ہے، بس یہ ہے کہ ہٹ دھرمی میں آ کر اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور کل قیامت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور یہ عذاب اس وجہ سے کہ انہوں نے جو اپنے اعمال کیے ہیں ان کے اپنے اعمال اور کرتوت کا نتیجہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ آگے آیت نمبر 11 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنارے پر عبادت کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور جب دیکھتے کہ اسلام کے ساتھ کوئی اچھائی پیش آ رہی ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، تو پھر جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ ہاں ہمیں اسلام لانا چاہیے، اور بظاہر اسلام کا کلمہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی آزمائش آ جاتی تو اپنا چہرہ پھیر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، یہ دنیا میں بھی نقصان میں رہیں گے، آخرت میں بھی نقصان میں رہیں گے، اور آخرت کا نقصان بڑا نقصان ہے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، نہ وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو آیت نمبر 14 میں ان کے بارے میں فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اور اعمال والوں کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، لہٰذا اللہ کے کام پر کوئی اعتراض یا اشکال نہیں کر سکتا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے بندوں کی دنیا میں مدد کرنا چاہتے ہیں، خاص طور سے اپنے رسول کی، تو وہ بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اگر مدد ہو رہی ہے اور اللہ کی نصرت شامل ہو رہی ہے، تو اس پر بعض لوگ جلتے تھے اور حسد کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس کا یہ گمان ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس رسول کی مدد نہیں کریں گے، تو
فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو پھر وہ آسمان تک ایک رسی تان کر اس کا رابطہ کاٹ لے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھیں کہ کیا اس تدبیر سے اس کی جھنجھلاہٹ دور ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کریمہ کے دو مطلب علماء نے لکھے ہیں کہ رسی کاٹنا اور رسی تان کر رابطہ کاٹنا، اس کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں پھانسی دے کر گلا گھونٹ دینا۔ تو مراد یہ ہے، ایک تفسیر اس کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور مدد سے اتنی جلن ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چھت سے ایک رسی لٹکا دے اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو پھانسی دے دے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جلن میں اور جھنجھلاہٹ میں اگر یہ کام بھی کرتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی تائید ضرور کرتے رہیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے، سما سے حقیقی آسمان مراد لیا جائے۔ یہ دوسری تفسیر حضرت جابر بن زید سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور وحی کے ذریعے سے آپ عمل کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید ہوتی ہے۔ تو کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ ان کی مدد نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ آسمان پر چلا جائے اور آسمان جہاں سے وحی آتی ہے وہاں سے یہ سلسلہ ختم کر دے اور کاٹ دے اور پھر دیکھ لے کہ کیا اللہ کی مدد آتی ہے یا نہیں آتی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ایسا وہ کر نہیں سکتا ہے، جب وہ کر نہیں سکتا تو اللہ کی مدد بھی آ کر رہے گی، چاہے یہ نہ ماننے والے کتنا ہی اس کے اوپر غصہ ہو یا کتنا بھی ان کے اندر جھنجھلاہٹ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایمان والوں کا بھی یہی حال ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک فیصلہ کن بات فرماتے ہیں کہ یہ جو الگ الگ مذاہب ہے اور الگ الگ جو ہے دین کے ماننے والے ہیں، یہ اللہ کے سلسلے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی ان کے یہاں پر الگ الگ عقائد اور الگ الگ نظریات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو رہنے دیجیے اپنے نظریات پر، ایک دن آئے گا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا فیصلہ فرمائیں گے۔ چنانچہ آیت نمبر 17 میں اسی بات کو فرمایا کہ بلا شبہ ایمان والے ہوں یا یہودی ہوں یا صابی ہوں یا نصرانی ہو یا مجوس ہو یعنی پارسی ہو یا وہ جنہوں نے شرک کیا یعنی مشرکین ہو، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز کے گواہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو تو اختیار ہے وہ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، اللہ کی عبادت کریں یا نہ کریں، اللہ کے سامنے جھکیں یا نہ جھکیں، یہ تو امتحان کی وجہ سے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے، لیکن انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تابع و فرما بردار ہیں۔ سجدہ کرنے سے مراد ان مخلوقات کا یا تو حقیقت میں سجدہ کرنا مراد ہے یا پھر اللہ کے تابع ہونا مراد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 اور 19 میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو زمینوں میں ہیں، اسی طرح سورج، چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی اور بہت سے ایسے بھی جن پر عذاب طے ہو چکا ہے اور جسے اللہ ذلیل کر دے، کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے، یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ چنانچہ ان تمام مخلوقات کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ پھر آگے ان انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے بڑی سخت دھمکی والی بات کہی ہے کہ یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رکھا ہے۔ اب اس کا فیصلہ اس طرح سے ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور اللہ کو ایک نہیں مانا ہے، ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، یعنی کل قیامت میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم میں ان کو آگ ہی کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی
اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے کہ جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اس جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا چکھو جلتی آگ کا مزہ چکھو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی سخت بات ہوگی، لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اور اعمال والوں کو جنت میں داخل کریں گے کہ جس جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور انہیں سونے کے کنگن اور موتیوں سے سجایا جائے گا۔ جنت میں جانے کے بعد مردوں کو بھی زیورات پہنائے جائیں گے، اگرچہ دنیا میں مردوں کے لیے زیورات پہننا، اسی طرح سونا چاندی پہننا یہ مردوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ چاندی کی بہت ہی تھوڑی سی مقدار کی گنجائش ہے، تقریباً 3 گرام کے آس پاس اگر کوئی انگوٹھی پہنتا ہے تو اس کی مردوں کے لیے گنجائش ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کسی بھی طرح کے زیور پہننا، چاہے وہ کان کی بالیاں ہو یا ہاتھ کا کڑا ہو یا گلے کی چین ہو، اگر یہ سونے کی ہے تو بالکل ناجائز ہے مردوں کے لیے۔ تو بہرحال لیکن آخرت میں جنت میں جانے کے بعد ان کو یہ تمام چیزیں پہنائی جائیں گی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں پر ریشم کا لباس ہوگا۔ یہ ریشم بھی دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن کل جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ مردوں کو پہنائیں گے۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 24 میں وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، کہ اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی پاکیزہ بات تک ہو گئی تھی۔ پاکیزہ بات سے مراد کلمہ طیبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلمہ طیبہ عطا فرمایا تھا، اس کی برکت سے یہ سارے انعامات ہیں، اور وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان غیر ایمان والوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو مسجد حرام میں آنے سے لوگوں کو روکا کرتے ہیں، حالانکہ مسجد حرام اور اس کے آس پاس کی جگہ یہ سب کے سب شعائر اللہ ہے، اللہ کی اور دین کی نشانیاں ہیں، اور یہ سب کے سب مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ یہاں کسی کا کوئی اختیار اور کنٹرول نہیں چل سکتا ہے، ہاں انتظام کسی کے حوالے ہو سکتا ہے، لیکن ان زمینوں کا کوئی مالک نہیں بن سکتا۔ چنانچہ اسی بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہے کہ جنہوں نے کفر اپنایا اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، کہ وہاں پر مکہ والے بھی برابر ہیں اور جو ہے مکہ سے باہر سے آنے والے لوگ بھی اس کے اتنے ہی زیادہ حقدار ہیں، اور جو شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حرم مبارک میں جس طرح سے نیکیاں بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی گناہوں کا وبال اور ان کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے حج کا اعلان کس طرح سے کیا، اس کو اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی، اس لیے کہ طوفان نوح کے موقع پر یہ پوری طرح سے ختم ہو گیا تھا، اس کی بنیادیں بھی زمین کے اندر دھس گئی تھیں، تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ ان بنیادوں کی جگہ کو بتایا گیا اور ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی یہاں پر ایک گھر بنانا، اس گھر میں سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں یا رکوع اور سجدہ بجا لائیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہاں پر عبادت کرنے کے لیے آئیں تو ان کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ چنانچہ مسلمانوں کا یہ مزاج رہا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں بھی جب کبھی بھی حرمین شریفین کی خدمت رہی ہے، چاہے وہ خلافت عثمانیہ میں ترکی حکمران ہو یا پھر اس موقع پر موجودہ حکمران ہو، کہ یہ لوگ اپنی سعادت سمجھتے ہیں حرمین شریفین کی خدمت کرنا، وہاں پر صاف صفائی رکھنا اور وہاں کے انتظامات کو بجا لانا، تو یہ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا، اور ان کے ذریعے سے بعد کی آنے والی تمام ان لوگوں کو حکم ہے کہ میرے اس گھر کو پاک صاف رکھنا، ایک تو شرک سے اور دوسرا پاک صاف رکھنا گندگیوں سے، تاکہ
لوگ وہاں پر آ کر سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو، آیت نمبر 27 میں، کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو تاکہ لوگ تمہارے پاس پیدل چل کر آئیں، اور اسی طرح دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے ہر طرح کی سواریوں کا انتظام کرتے ہوئے، یہ پیدل بھی آئیں گے، اونٹ پہ سوار ہو کر بھی آئیں گے، گاڑیوں سے بھی آئیں گے، جہازوں سے بھی آئیں گے، پانی کے جہاز سے بھی آئیں گے اور ہوا کے جہاز سے بھی آئیں گے۔ غرض یہ کہ تم اس سلسلے میں حج کا اعلان کر دو۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ، کہ میں یہاں پر لوگوں میں اگر اعلان کروں گا بھی تو ابھی تو مکہ پوری طرح سے آباد بھی نہیں ہوا تھا، تو لہٰذا میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ میری آواز تو مکہ والوں تک بھی نہیں پہنچے گی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے اعلان کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں کے اندر تمام لوگوں کے لیے حج کا اعلان کر دو، تو کیسے ممکن ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا، ابراہیم، آواز کا لگانا تمہارا کام ہے اور آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو حج کی دعوت دی اور حج کی طرف آنے کے لیے پکارا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دیا، بلکہ دنیا سے آگے بڑھ کر عالم ارواح میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پہنچایا، اور پھر یہ کہ وہاں پر جو روحیں تھیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر لبیک کہا۔ چنانچہ یہ بھی بات ملتی ہے کہ جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا اتنی مرتبہ اس کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کتنی عجیب سی بات ہے، اور اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر اس وقت ساری ٹیکنالوجیاں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بغیر وائر کے، بغیر کارڈ کے، کارڈلیس بہت ساری چیزیں ہیں، اور ابھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم دنیا کے ایک کونے سے اگلے کونے تک کا رابطہ کرتے ہیں، اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں، اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، ویڈیو کانفرنسنگ ہو سکتی ہے۔ تو پھر ان تمام چیزوں کے بنانے والوں کا بنانے والا اگر ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو صرف دنیا میں نہیں بلکہ عالم ارواح تک پہنچانا چاہے تو اس کے لیے کیا بعید بات ہے، اور بڑی سعادت مندی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس وقت میں لبیک کہا ہوگا اور بار بار لبیک کہا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنے گھر کی حاضری کی سعادت ان کو نصیب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، اور مدینہ پاک کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی زیارت ہمیں بار بار نصیب کرے۔ اس وقت حالات تو بڑے ہی ناگفتہ بے ہیں، لیکن بہرحال جو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو لانے والا ہے وہ حالات کو درست بھی کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کرے کہ جلد سے جلد یہ سارے حالات دور ہو جائیں، اور پھر جو ہے لوگ پہلے کی طرح حج اور عمرہ جوق در جوق کرنے والے بن جائیں۔ بہرحال آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان فوائد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے اللہ نے رکھے ہیں۔ یعنی بیت اللہ جانے کے بعد آدمی جو وہاں کی برکتیں دیکھتا ہے، جو فوائد دیکھتا ہے، واقعی آدمی کی عقل حیران رہتی ہے کہ وہاں جانے کے بعد ایک الگ سی کیفیت، ایک الگ سی آدمی کے اندر ایک مستی پیدا ہو جاتی ہے ایمانی اور روحانی، کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تمام اعمال کرا دیتا ہے۔ اتنے لاکھوں لوگ حج میں پہنچتے ہیں اور بعض اتنے بوڑھے اور کمزور ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے ارکان کیسے پورے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے بوڑھے سے بوڑھے آدمی کا، بیمار سے بیمار آدمی کا حج بھی کراتا ہے۔ بلکہ وہاں کی انتظامیہ تو اس بات کا بھی اہتمام کرتی ہے کہ جو لوگ حج میں سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہے، تو جو لوگ ہاسپٹلوں میں بیمار ہوتے ہیں، آئی سی یو میں ہوتے ہیں، تو
تو ان کو باقاعدہ ICU ایمبولینس یا ICU ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے عرفہ کے اوپر سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کا وقوف عرفہ ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ اللہ ہی کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ لوگ یہاں آ کر اپنے فوائد کو دیکھ سکیں اور حاصل کر سکیں، اور یہ کہ اللہ کا نام لے سکیں متعینہ دنوں میں۔ مراد اس سے جو ہے ایام تشریق کے دن ہے کہ جن دنوں میں قربانی کو ذبح کیا جاتا ہے اور جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، قربانی دی جاتی ہے تاکہ لوگ وہ بھی کام کر سکے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ چنانچہ حج کے زمانے میں بے شمار جانوروں کی قربانیاں ہوتی ہیں، لوگ خود بھی کھاتے ہیں، اوروں کو بھی کھلاتے ہیں، بلکہ وہاں کی انتظامیہ اس بات کی فکر کرتی ہے کہ وہ گوشت باقاعدہ پیک کر کر ان غریب مسلمانوں تک پہنچایا جائے جہاں تک گوشت پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ کا ایک پورا نظام ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم لیقضوا تفثهم، پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں، چونکہ احرام کی حالت میں جو ہے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا وغیرہ یہ سب چیزیں منع ہوتی ہے، تو لہٰذا احرام کھولنے کے بعد اب یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی منتوں کو پورا کر لے۔ منت سے مراد یہاں پر یہی قربانی کرنا کہ آدمی جانور لے کر آتا ہے یا نیت کر کر آتا ہے کہ میں جا کر اللہ کے نام پر ذبح کروں گا، تو یہ اپنی منتوں کو پورا کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور بیت عتیق کا طواف کرے۔ مراد اس سے طواف زیارت ہے کہ احرام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے لباس پہن کر پھر جو ہے حاجی بیت اللہ میں جاتا ہے اور وہاں پر طواف کرتا ہے، جو حج کا ایک اہم عمل ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر اس کا احرام پورا ہو جاتا ہے اور حج مکمل ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے، یعنی اللہ کی احترام کردہ چیزوں کی اگر ہم بھی احترام کریں گے تو یہ اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ چنانچہ وہاں پر بیت اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اب اس کی جتنی تعظیم کی جائے گی اتنا اللہ کے نزدیک یہ بہتر ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں پر یہ ماحول ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور سے بر صغیر میں کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کر آدمی اپنے پیر بھی نہیں پھیلاتا ہے، یہ بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے۔ کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں آیا، لیکن یہ آداب میں سے ہے، بیت اللہ کی تعظیم میں سے ہے، اس وجہ سے اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بہت ساری دین کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے جو ہے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم قرآن پاک کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، رحل پر رکھتے ہیں، تکیے پر رکھتے ہیں، زمین پر ہم نہیں رکھتے یا نیچے جگہ پر نہیں رکھتے ہیں، یا ہم گود میں بھی نہیں رکھتے ہیں، تو یہ قرآن کی تعظیم ہے اور اللہ کو ان تمام چیزوں کی تعظیم پسند ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ تمام جانور حلال ہے سوائے ان جانوروں کے جو تم کو پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں، چنانچہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ تم جو ہے بت پرستی کی گندگی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور یہ کہ جھوٹی بات سے بچو۔ یہ گویا کہ حاجیوں کو حکم دیا اور فرمایا کہ سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، کوئی اس کے ساتھ شریک نہ کریں، اس لیے کہ جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ آسمان سے گر گیا ہو اور پھر پرندے اسے اچک رہے ہوں اور ہوائیں اسے ادھر سے ادھر لے جا رہی ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، اندر کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اس کو نہ سکون ملتا ہے، یہ اندر کے اندر پریشان رہتا ہے اور اس پریشانیوں کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آدمی شرک کو چھوڑے اور توحید کی طرف آ جائے، اس لیے کہ اللہ کی شعائر کی تعظیم کرنا یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کا مقصد کیا ہے، تو قربانی کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 37 میں
قربانی کے مقاصد کو بیان کیا، اور اسی کے ضمن میں یہ تمام اعتراضات بھی دور ہو جاتے ہیں جو عام طور سے قربانی کے سلسلے میں کیے جاتے ہیں کہ بھئی جانور کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، جیو ہتیا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ اس دن ہم جانور ہی کیوں ذبح کریں، کوئی اور دوسرا نیک کام کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، دیگر بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں کا جواب ان آیات میں فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض سے مقرر کی ہے، یعنی آپ پچھلے جتنی بھی امتیں دیکھیں گے، یہ صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ تمام مذاہب میں، تمام امتوں میں اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ملتی ہے، چاہے آپ یہودیت کو دیکھیں، نصرانیت کو دیکھیں، یا پھر جو ہے ہمارے برادران وطن کے ہندوازم کو اٹھا کر دیکھیں، سب میں آپ کو ملے گا کہ جانور کی قربانی دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جیو ہتیا کا سوال کرنا بیکار ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی جانور میں جان ہوتی ہے تو اب اس کو قربان کرنا گویا کہ اس کی جان لے لینا ہے، تو پھر جو ہے اس وقت کی سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ سبزیوں میں بھی جان ہوتی ہے، درختوں میں بھی جان ہوتی ہے، یہاں تک کہ پتھروں میں بھی جان ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے نہ ہم سبزیاں کھا سکتے ہیں، نہ پتھروں کو کاٹ کر اپنی عمارتوں کو بنا سکتے ہیں، تو پھر تو آدمی کو کچھ نہیں کرنا چاہیے اور اولڈ ایج میں چلے جانا چاہیے کہ جہاں پر یہ تمام چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن پہلے زمانے میں بھی لوگ جو ہے گھاس پھوس بھی کھاتے تھے اور جو ہے جانوروں کو بھی کھاتے تھے، اور تمام مذاہب کی ان کی اپنی کتابوں میں یہ سب کچھ ملتا ہے کہ جہاں پر قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے، لہٰذا یہ اعتراض کرنا بیکار ہے اور لغو ہے۔ البتہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کا معبود ایک ہے، سب کو اسی کی تابعداری کرنی چاہیے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی تابعداری کرتے ہیں۔ مراد اس سے قربانی کرنے والے ہیں۔ البتہ قربانی کرنے سے صرف مقصد جانور ذبح کر دینا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد ہے جانور کی رگوں پر جو چھری چلائی جاتی ہے، حقیقت میں وہ اپنی خواہشات پر وہ چھری چلنا چاہیے اور اپنے اندر ایک تبدیلی اور اپنے اندر صفات کو لانا چاہیے۔ چنانچہ آگے اللہ تبارک تعالیٰ ان قربانی کرنے والوں کی صفات بتلاتے ہیں کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اللہ کے نام کی عظمت اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ دوسری صفت فرمائی والصابرین علی ما اصابہم، جو بھی ان کو مصیبت آتی ہے ان پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک آدمی قربانی کرے اور نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا کہ قربانی کے قبولیت کی علامت یہ ہے اللہ اس کو نماز کی بھی توفیق دے، اللہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا کرے اور صبر کا مادہ دے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور چوتھی صفت بتلائی کہ جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے یہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، کہ قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شمار کیا ہے، اللہ کا ٹریڈ مارک ان کو قرار دیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں تو ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی کھلاؤ جو اپنی حاجت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی مانگنے والے ضرورت مند دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مانگنے والے ہوتے ہیں، کچھ نہیں مانگنے والے ہوتے ہیں، تو ان کا گوشت ہر ایک تک پہنچانے کی کوشش اور فکر کرو۔ جس طرح سے زکوٰۃ ہر ایک تک پہنچنا چاہیے، ایسے ہی قربانی کا گوشت ہر ضرورت مند تک پہنچانا یہ ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جیسے یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ گوشت کی قربانی کرنے سے یا جانور کی قربانی کرنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً کہ جانور کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، البتہ جانور کو ذبح کرنے والی کی جو نیت اور تقوی ہے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا اس حکم کو پورا کرو اور اعتراضات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آگے پھر آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک تعالیٰ
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر سے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمان 13 برس تک مکہ مکرمہ میں رہے اور ان کے اوپر ہر طرح کا ظلم جائز سمجھا گیا، بلکہ ظلموں کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے گئے، لیکن اس موقع پر مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ صرف صبر کریں صبر کریں اور صبر کریں، اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی مزاحمت، کسی بھی طرح کا رد عمل یا ریئیکشن دکھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جب کفار مکہ کا ظلم اب بھی باقی رہا اور جاری رہا، تو اب پھر جو ہے ہماری شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے اس ظلم کے خلاف تم اکٹھا ہو سکتے ہو اور ان کے خلاف مزاحمت کر سکتے ہو اور ان سے لڑائی اور مقابلہ کر سکتے ہو۔ اسی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ ویسے تو لفظ جہاد یہ میڈیا کے ذریعے سب سے زیادہ بدنام کیا ہوا لفظ ہے، اور جب بھی لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو ایک طرح کی دہشت گردی اور آتنکوادی لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہے، حالانکہ جہاد کا آتنکواد سے کوئی تعلق نہیں اور دہشت گردی اور ٹیررزم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاد کے اصل معنی آتے ہیں کوشش کرنا، محنت کرنا، اور دین کے اعتبار سے جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اور اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے جد و جہد کرنا اور کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ سے مقابلہ کرنا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ، کہ حقیقت میں مجاہد وہ ہے، جہاد کرنے والا وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ تو لہٰذا جہاد شروع ہوتا ہے اپنے نفس سے، اور پھر یقیناً ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں پر ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے، یا یہ کہ جو ظلم کا نظام دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے اللہ کی زمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے مقابلے کی بھی نوبت آتی ہے، لیکن جہاد صرف لڑائی کو نہیں کہتے ہیں بلکہ اپنے آپ سے مقابلہ کرنا بھی جہاد کہلاتا ہے۔ لہٰذا جہاد کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں، تو ان تمام شکلوں اور صورتوں کو ملا کر جہاد ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جہاد عام طور سے ظلم کے خلاف ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ظلم کرنے والا ہے تو اقدامی طور پر بھی آگے بڑھ کر اس سے مقابلہ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام میں مقابلے کی اور جہاد کی جو اجازت دی گئی ہے وہ صرف ان لوگوں کے خلاف جو ہتھیار اٹھا کر مقابلہ کر سکتے ہیں یا یہ کہ جو ظلم کرتے ہیں، ورنہ جو ہے جس قوم کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے خود اس قوم کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے جہاں پر مقابلہ ہوا ہے وہاں کے کھیتوں کو برباد کرنا، وہاں کے پھلوں کو برباد کرنا یا وہاں کے شہروں کو جلا دینا، اس کی جو ہے شریعت میں اجازت نہیں تھی۔ اور اسی طرح قرآن میں صاف طور سے یہ بات بھی بتلائی کہ جو لوگ تم سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں ان سے تم کو مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ تو لہٰذا آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اب پھر مقابلہ کس سے ہوگا؟ مقابلہ ان لوگوں سے ہوگا جنہوں نے پہلے مسلمانوں پر ظلم کر رکھا تھا اور آج بھی ظلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان سے مقابلہ ہوگا۔ اور اسی طرح ان لوگوں سے مقابلہ ہوگا جو تلوار لے کر آمنے سامنے آ رہے ہیں یا آمنے سامنے کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو اس وقت میں ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ عام لوگوں کے ساتھ، سویلینز کے ساتھ اور عام جنتا کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی طرح کا مقابلہ کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر جہاد کرنا ہے تو اس کے لیے اسلامی ریاست کا اور اسلامک اسٹیٹ کا قائم ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی اعلان کرے کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں یا میں خلیفہ ہوں اور میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اتھارٹی صرف اسلامک اسٹیٹ کو حاصل ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ مقابلہ ہوتا ہے دو فوجوں کے درمیان، کبھی بھی سویلینز کے ساتھ جہاد کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں ماضی قریب میں
بہت سے ایسی دنیا میں تنظیمیں بنی، بہت سے ایسے گروپس بنے کہ جنہوں نے جہاد کے نام پر اور اسلام کے نام پر لوگوں کو مارنا اور کاٹنا شروع کیا، اور اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان دہشت پھیلانے لگے، عام لوگوں کو مارنے اور مرنے لگے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ آپ اگر ان گروپس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، چاہے وہ القاعدہ ہو یا آئیسس ہو، آپ اگر ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ خود دہشت گردوں کی طرف سے بنائے ہوئے گروپس اور تنظیمیں ہیں۔ باقاعدہ ان کو پروموٹ کیا گیا، ان کو بنایا گیا، ان کو ہتھیار دیے گئے اور ان کو مال اور اسباب دیا گیا، اور اسلام کے نام پر ان کو ابھارا گیا اور پھر میڈیا کے ذریعے سے ان کو بدنام کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ ایک عالمی طور پر ایک بہت بڑی سازش کا یہ حصہ ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے۔ چنانچہ آگے اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جہاد کیسے کرنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ کرنا ہے اور کن حالات میں کرنا ہے، اور اگر جہاد نہیں ہوگا تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے، اس چیز کو بتایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔ تو گویا کہ ظلم کے دفاع میں لڑنے کی بات کہی گئی، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح سے قادر ہے، یعنی اللہ ان کو ضرور فتح دلائیں گے۔ آگے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، یعنی ان کو اپنے گھروں سے اور اپنے وطنوں سے نکال دیا گیا یا نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ ان کا جرم صرف ایک تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر سے دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے کسی بھی مذہب کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہوں یا پھر مسلمان ہو، کہ یہ اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے سب کے سب اللہ کو مانتے ہیں، تو لہٰذا اللہ کو ماننے کے لیے یہ مسجدیں بناتے ہیں، یہ گرجا گھر بناتے ہیں، یہ کلیسائیں بناتے ہیں۔ تو اب جو ہے بہت سارے دوسرے مذہب کے لوگ جو ان کے مخالف ہوتے ہیں وہ آ کر کبھی ان کے کلیسا کو نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی گرجا گھروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی مسجدوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کو اگر توڑا جائے اور ان کو اگر نقصان پہنچایا جائے تو کیا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے؟ چنانچہ یہی ہوتا ہے کہ چاہے مسجد ہو یا مندر ہو، چرچ ہو یا گرجا گھر ہو، ہر ایک میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو توڑا جائے یا اس کو نقصان پہنچایا جائے یا اس کا مذاق اڑایا جائے۔ تو اگر جو ہے دوسرے مذاہب کے لوگ جب ایک دوسرے کے مذہب کی عبادت گاہوں کو توڑتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ری ایکشن ظاہر ہوگا اور رد عمل ظاہر ہوگا۔ اسی وجہ سے جہاد کی حکمت کو رکھا گیا ہے کہ جہاد انہی لوگوں کے خلاف، یہ جو ایلیمنٹس ہیں، یہ جو ہے معاشرے کے بدترین لوگ ہیں کہ جو کسی بھی عبادت گاہ کو اور کسی بھی مذہبی سٹرکچر کو یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ معاشرے کے برے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر مقابلہ نہیں کیا گیا تو دنیا کی ساری مسجدیں توڑ دی جائیں گی، سارے مندر توڑ دیے جائیں گے اور ساری کلیسائیں اور سارے چرچ ختم ہو سکتے ہیں اگر ان برے لوگوں کا مقابلہ نہ کیا جائے تو گویا کہ یہ جہاد کی ایک حکمت قرآن نے بتائی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کی مدد فرمائیں گے کہ جو ان کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑی قوت والے اور بڑے اقتدار والے ہیں۔ آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اسلامک اسٹیٹ قائم ہو جائے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ جیسے عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمان حکومت میں آ گئے یا غلبے میں آ گئے تو پھر جو ہے مسلمان سارے کافروں کو ختم کر دیں گے، سارے غیر ایمان والوں کو مار ڈالیں گے یا ان کا زبردستی دھرم پریورتن کریں گے۔ ایسا نہ ماضی میں ہوا نہ تاریخ میں ایسا کبھی ملتا ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو مسلمانوں نے بر صغیر پر تقریباً 800 سال حکومت کی ہے، تو اگر زبردستی مسلمان بناتے تو آج کوئی بھی غیر ایمان والا اس پورے بر صغیر میں اور سب کانٹیننٹ میں نہیں ہوتا۔ تو اگر جو ہے آج بھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں اگر غیر ایمان والے میجورٹی میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا۔
ہاں ایک آدھ دکا واقعہ ضرور کہیں پر ہسٹری میں مل سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے یہ بات پھیلائی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے ایسا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے تو ان کو کیا کرنا چاہیے، کتنے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، کہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین پر اقتدار دے دیں تو یہ کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 4 کام کریں گے، بس 4 کے علاوہ 5واں کام کچھ نہیں ہوگا۔ پہلا کام ہوگا اقاموا الصلاۃ، یہ نمازوں کو قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، یہ زکوٰۃ کو ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، یہ اچھائیوں کو پھیلائیں گے، ونہوا عن المنکر، اور یہ برائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ بس یہ 4 کام اسلامک اسٹیٹ میں ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان 4 کاموں کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ اقامت صلاۃ سے مراد ہے پورے دین کو قائم کرنا، اس لیے کہ نماز یہ پورا دین کا ایک مظہر ہوتا ہے، تو لہٰذا جو ہے پورے دین کو قائم کریں گے، یعنی اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کا نظام بنائیں گے۔ اب اس میں نماز بھی ادا ہوگی، اس میں روزے بھی رکھوائے جائیں گے، اس میں حج بھی کیا جائے گا، اور غرض یہ کہ جتنے بھی اللہ کے حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ وآتوا الزکاۃ سے مراد ہے لوگوں کے حقوق، تو لہٰذا لوگوں کے حقوق سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی غریبوں کی مدد کرنا، اور اسی طرح بے گھروں کو گھر دینا، اور غرض یہ کہ جتنی بھی فیسلٹیز ہو سکتی ہے یا جتنی بھی لوگوں کی سہولت کی اسکیمیں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب کرنا اور بنانا یہ اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی۔ اور اسی طرح اچھائیوں کو فروغ دینا، جو بھی اچھائیاں ہیں اس کو جو ہے عام کرنا لوگوں کے درمیان، تاکہ ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھی سوسائٹی وجود میں آ سکے۔ جیسے کہ ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے ایک اچھے تعلیمی نظام کی ضرورت ہے، تو ایک اچھا تعلیمی نظام اور ایجوکیشنل سسٹم بنانا، اور وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور چوتھا کام یہ ہے کہ برائیوں کو معاشرے سے ختم کرنا، یعنی جو ہے معاشرے میں چوری نہ ہو، زناکاری نہ ہو، اور جو ہے کوئی کسی کے جان مال پر قبضہ نہ کرے، ڈکیٹی نہ ہو، اور یہ کہ بے حیائی نہ ہو، ان تمام چیزوں کو ختم کرنا یہ اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ کہیں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان بنانا یا ان پر ظلم کرنا یا ان کی جائیداد پر قبضہ کرنا، ان تمام چیزوں کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اور اسلامی تاریخ میں بھی ہمیں عمومی طور پر ان جنرل ہمیں یہ تمام چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو۔ اس سے پہلے قوم نوح نے، عاد نے، سمود نے، قوم ابراہیم نے، قوم لوط نے اور اصحاب مدین نے، ان سب نے اپنے اپنے نبیوں کی اور رسولوں کی مخالفت کی ہے، تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی بھی مخالفت کی گئی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عادت یہ ہے کہ میں کافروں کو اور نہ ماننے والوں کو ایسے ہی ڈھیل دے دیتا ہوں، پھر اچانک پکڑ لیتا ہوں، تو لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیں۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں کہ جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھی، یعنی جب ظلم اپنی بالکل انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں سے خود نمٹتے ہیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، یعنی ساری بستی ہلاک ہو گئی، اور کتنے ہی کنویں جو اب بیکار ہوئے پڑے ہیں اور کتنے پکے بنے ہوئے محل اب کھنڈر ہو چکے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکے، یا وہ کان حاصل ہو سکیں جن کو وہ سن سکے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ آدمی جب جو ہے دنیا کی سیر کرتا ہے اور وہاں پر جو کھنڈرات دیکھتا ہے اور برباد ہوئی بستیاں دیکھتا ہے تو وہاں پر جانے کے بعد آدمی کو سمجھ آتی ہے اور آدمی کو عقل میں اس کے بات آتی ہے کہ یقیناً یہ جو ہلاک ہوئے ہیں یہ کسی نہ کسی سبب اور کارن سے ہلاک ہوئے ہیں، اور وہ سبب ہے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 49 میں فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت والی روزی بھی ہے۔ اللہ دنیا میں بھی عزت والی روزی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ اور یہ کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو نیچا دکھاتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں تو وہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر
52 میں فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو ان کے ساتھ یہ واقعہ ضرور پیش آیا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی، اور پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے علم کا اور بڑی حکمت کا مالک ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول اور نبی اپنی قوم کے لیے کوئی اصلاح کا کام اور اسی طرح جو ہے کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو شیطان اس میں جو ہے رکاوٹیں ڈالتا ہے اور اس کے سلسلے میں شکوک اور شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ اپنے نبی اور رسول کی بات کو پورا کر کر رہتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک تعالیٰ پھر سے جہاد میں نکلنے والوں کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ ہجرت سے مراد کیا ہے؟ کہ ہجرت سے مراد ہے کہ اللہ رسول کے نام پر کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ المہاجر من حجر الخطایا، کہ حقیقت میں مہاجر وہ ہے جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو لہٰذا ہجرت بھی، جہاد بھی اپنی ذات سے پہلے شروع ہوتا ہے اور ہجرت بھی اپنی ذات سے پہلے شروع ہوتی ہے، اور عمومی مفہوم کے اعتبار سے ہجرت کہتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے گھر بار اور کاروبار اور تمام مشغولیات کو چھوڑنا، چاہے یہ چھوڑنا ہمیشہ کے لیے ہو یا چھوڑنا کچھ وقت کے لیے ہو تو اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ثم قتلوا او ماتوا، تو پھر یا تو یہ قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں نکل کر، یا ان کا انتقال ہو گیا، فطری موت ہو گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اچھا رزق دیں گے، اور یقین رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ مراد یہ کہ مرنے کے بعد قبروں میں اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی اور آیات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں انہیں بلکہ مردہ بھی نہ کہو بلکہ بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہوتے ہیں ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے کس طرح کی زندگی۔ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے زندہ ہونے کا مطلب کہ وہ بات کرے اور دیکھے اور کھائے اور پیے، زندگی کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں اور دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن برزخ میں جانے کے بعد یعنی موت کے بعد بھی ایک حیات ہے، ایک زندگی ہے، اس زندگی کا ہم ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔ بظاہر تو وہ جسم ممکن ہے کہ مٹی میں سڑ جائے اور گل جائے اور رل جائے اور مل جائے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی باقی رہتی ہے۔ کیسے رہتی ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شہداء کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، اور ایسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور پہنچائیں گے جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، مراد جنت میں اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ اور ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، یہ بات تو طے ہے۔ اور آگے یہ بھی سن لو کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنے کہ اس کو پہنچائی گئی تھی، کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا تو اس نے صرف اتنا ہی بدلہ لیا جتنا کہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ یعنی جو ظلم کے خلاف اٹھیں گے تو ان کو بھی ظالم نہیں بننا چاہیے، بلکہ وہ صرف اپنے ظلم کا اگر بدلہ لیتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 65 میں دوبارہ اپنی کائنات کی قدرت کی نشانیاں بتلاتے ہیں کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں۔ زمین کی ساری چیز انسانوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، کہ یہ بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز اور شپس جو ہے اور سب مرینز یہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اور اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا، یعنی اللہ ہی نے آسمان کو سپورٹ دے رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑا چیلنج فرماتے ہیں تمام لوگوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، اس میں مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے، لیکن خاص طور سے یہ غیر مسلموں کے لیے چیلنج ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ،
کہ اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ یعنی تم لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، تو لہٰذا اس سلسلے میں بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے، ذرا کان کھول کر سننا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، وہ سب مل کر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ چیلنج ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو پوری کائنات تو چھوڑ لیجئے، کائنات کی ایک چھوٹی سی مخلوق مکھی جو ہوتی ہے، اسے اگر کوئی پیدا کرنا چاہے تو پیدا کر کر دکھا دے۔ اور عجیب حال یہ ہے کہ یہ مکھی تو پیدا نہیں کر سکتے، لیکن جب ان کے سامنے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اس کے اوپر جب مکھی آ کر بیٹھتی ہے اور مکھی آنے کے بعد اس پہ سے ایک چھوٹی سی مقدار کی وہ مٹھائی اپنے پیروں میں اٹھا کر جب چلی جاتی ہے، تو ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس مکھی سے اپنے حصے کی جو مٹھائی ہے وہ واپس لے سکے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس کو چھین بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ضعف الطالب والمطلوب، ایسا دعا مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یعنی یہ عبادت کرنے والے بھی کمزور ہیں اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری، کہ ان لوگوں نے اللہ کی صحیح طور سے قدردانی نہیں کی، حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو قوی ہے اور بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 77 میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو کہ تم رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور تمام نیکیاں اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں فلاح عطا فرمائیں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آخری آیت میں فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ اللہ کے راستے میں ایسا جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب برائی سے جب جنگ کرنی ہو، مقابلہ کرنا ہو، تو پوری طرح سے برائی کو نیست و نابود کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا ہونا یہ نارمل سی چیز ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں، حالانکہ آج کی ہماری یہ دنیا بہت ہی تہذیب یافتہ دنیا کہلاتی ہے، ثقافتی دنیا کہلاتی ہے، اور جو ہے غور و فکر اور ریسرچ والی دنیا کہلاتی ہے، جہاں پر ہیومن رائٹس کا بہت خیال رکھنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو ایسی دنیا میں بھی ہر ملک کے پاس اپنی فوج موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر ملک نے اپنی فوج کیوں بنا رکھی ہے، کہ فوج کے بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے سول لوگوں پر اور عام جنتا پر اگر کوئی غلط حملہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی جو ہے لوگوں کی شانتی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں سے مقابلہ کیا جائے۔ تو بعین ہی قرآن وہی بات کہہ رہا ہے کہ جو عام جنتا کی اور عام لوگوں کی شانتی کو ختم کرنے کے کچھ لوگ ایسے جو ہوتے ہیں، تو ان سے ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجْتَبَاكُمْ، کہ اللہ نے تم کو چنا ہے، یعنی اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے چنا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تمہارے دین میں اللہ تعالیٰ نے کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، اللہ نے دین کو وسعتوں والا بنایا ہے، لہٰذا ہر زمانے میں اور ہر صدی میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ دیگر مذاہب کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ہر زمانے میں قابل عمل نہیں ہے، یا یہ کہ مکمل زندگی کی رہبری اور رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف اسلام ایک کامل زندگی کا طریقہ بتاتا ہے، ایک مکمل لائف سٹائل کا نام اسلام ہے۔ تو لہٰذا یہ ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے، اس میں فلیکسیبلٹی ہے، اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ظاہر حلال اور حرام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن زمانے کے اعتبار سے اس میں لچک پیدا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ علماء کرام یہی کام کرتے ہیں کہ ہر زمانے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث کے کیا احکامات ہیں ان کی جو ہے امت کو رہبری کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ تم مسلمان ہو، تم کسی جماعت یا فرقے میں نہ بٹو بلکہ امت بن کر زندگی گزارو۔ ہاں یقیناً کہ ایک پہچان کے لیے چونکہ جو ہے ہر ایک
اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں مسلمان کون ہے اس سلسلے میں اگر تعارف کے لیے اپنے ساتھ اگر کوئی ٹائٹل لگا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصلاً ہمارا نام مسلمان ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان ہی رکھا ہے، تاکہ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہ بنے اور تم لوگوں کے لیے گواہ بن سکو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں اپنی امت کے حق میں ان کے ایمان کی گواہی دیں گے، تو لہٰذا اور یہ دوسری امتوں کے حق میں بھی گواہی دیں گے، تو لہٰذا تم جو ہے اپنے آپ کو اسلام پر قائم رکھو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہترین رکھوالا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ تو لہٰذا اس پوری صورت کا خلاصہ یہ نکلا، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں توحید اور رسالت اور آخرت کو بیان کیا ہے، اور انسان کی پیدائش کی مختلف مراحل کا تذکرہ کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کا بیان آیا ہے، حج کا بیان آیا ہے، اور اسی کے ساتھ جہاد کا بھی بیان آیا، اور جہاد سے متعلق بہت سی جو غلط فہمیاں ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن میں اور اپنے پاک کلام میں اس کو دور فرما دیا۔ اسی طرح قربانی سے متعلق جو غلط فہمیاں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے اسلام پر شرح صدر عطا فرمائے، یعنی دلی طور پر اسلام کا ہر حکم ہم کو سمجھ میں آ جائے، ہمارا دل اس پر مطمئن رہے، اور پھر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم اطمینان قلب کے ساتھ اس پر عمل کریں گے تو دوسروں کو سمجھانا بھی آسان ہوگا، ورنہ بعض مرتبہ ہمارے غیر ایمان والے بھائی جب کسی بات پر اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو ہم چونکہ خود ہم کو پوری طرح کی معلومات نہیں ہوتی تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعتاً یہ حکم اسلام کا بڑا عجیب سا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ تمام خیالات جو آتے ہیں یہ شیطانی وسوسے ہیں اور کم علمی کی وجہ سے ہیں اور اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو دین اسلام پر شرح صدر عطا فرمائے، اطمینان قلب عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو یہ ساری باتیں ہم داعیانہ انداز میں حکمت کے ساتھ پہنچانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔